بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے تمام منصوبوں کو خاک میں ملاتے ہوئے اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ان کے تمام منصوبوں کو، ان کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان جیل میں 3 دن بھی نہیں نکال سکیں گے، اس نے مہینوں سے جیل میں رہ کر، جیل میں بیٹھ کر وہاں سے زمینی خداؤں کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ وہ ٹاؤٹ صحافی جو عمران خان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، ان کی کردار کشی کرتے تھے، انہوں نے تو ان کی جو ہے غیر سیاسی، جن کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی بیوی تک کو نشانہ بنایا۔ آج ان کو بھی ہر جگہ رسوائی کا سامنا ہے۔ عمران خان نے جیلی معززوں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ راوی جو ٹویٹر پر سکون ہے کہ ورد کرتے تھکتے نہیں تھے، ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ صحافت کو بیچ کر عمران خان پر حملے کرنے والے تمام وظیفہ خور صحافی بھی وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ بھی اپنی ہر بات پر شرمندہ ہیں۔ غریدہ فاروقی ہو، طلعت حسین ہو، حسن ایوب ہو، عمران وسیم ہو، یا البتہ سلیم صافی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں۔ آج راوی حسن ایوب اور طلعت حسین کی جو درگت سوشل میڈیا صارفین نے لگائی، اس پر ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، مگر یہ بغض عمران میں مبتلا جھوٹے لوگ، چھوٹے لوگ اپنی بات پر شرمندہ ہونے کے بجائے اگلے دن پھر سے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج حسن ایوب صاحب نے ایکس ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی، جس کے بعد جو ہے سینئر صحافی، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ان کو جواب دیا۔ وہ ٹویٹ کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح ان 6 ججز کو نشانہ بنایا، جنہوں نے عوام کی خاطر، جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کی خاطر، انہوں نے دلیری دکھاتے ہوئے، بہادری دکھاتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا، اور انہوں نے بتایا اپنے خط کے اندر کہ ان کو کس طرح سے مجبور کیا جا رہا تھا، ان کو کس طرح سے ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، ان کو کس طرح اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ اس پوری صورتحال پہ میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ جو راوی ہیں ان کا سکون کس طرح سے برباد ہوا ہے۔ وہ جو روزانہ ٹویٹ کرتے تھے عمران خان نااہل، عمران خان چور، عمران خان کرپٹ، اب ان کی وہ ٹویٹس آنا بند ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان اب بھاری اکثریت سے واپس آ رہے ہیں۔ عمران خان اس وقت مقبول ہو چکے ہیں، تمام عالم دنیا کی نظریں اس وقت عمران خان کے اوپر ہیں، تمام فیصلے عمران خان کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جو کچھ بھی ہونا ہے، چاہے سیاست ہو، معیشت ہو، حکومت ہو، عدالتیں ہوں، ہر طرف عمران خان عمران خان عمران خان ہی ہے۔ اور عمران خان بھٹو سے بھی زیادہ پاپولر، طاقتور لیڈر ابھر کر سامنے آئے۔ عمران خان نے جیلیں کاٹ لی، عمران خان نے ہر طرح کی اذیت سہ لی۔ آج بھی وہ اڈیالہ جیل میں جس طرح ان کو رکھا گیا ہے، جس حال میں رکھا گیا ہے، وہ اپنے وکلاء کو نہیں بتاتے ہیں، وہ اپنے وکلاء کو نہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ کوئی ڈرامے بازیاں نہیں کرتے، وہ کوئی بہانے نہیں کرتے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، مگر پھر بھی یہ بھاڑے کے ٹٹو ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی جو ہے چیزیں کرتے ہیں۔ اور آج بھی حسن ایوب صاحب نے میں آپ کے سامنے وہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ ویسے تو ان کی ہر ٹویٹ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، 2 نمبری پہ مبنی ہوتی ہے، اور ان کو ایک بنا بنایا میسج ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو اتنی بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کو تبدیل کر لیں، اس ٹویٹ کو تھوڑا سا جو ہے آگے پیچھے کر لیں،
یہ اتنی بھی سکت نہیں رکھتے۔ تو آج حسن ایوب صاحب نے جو ہے ٹہریان وائٹ جو ہے کیس کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ 3 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور اس کیس کو کوئی کھولنے کی جرت نہیں کر رہا۔ جی تو یہ ان کا ٹویٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ٹہریان جیڈ وائٹ والے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل دیے ہوئے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، لیکن آج تک سماعت شروع ہی نہیں کی گئی۔ کیا بیرونی دباؤ اور مداخلت کے باعث 6 میں سے یہ 3 معزز ججز مقدمے کی سماعت نہیں کر رہے؟ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، جس کے بعد ثاقب بشیر صاحب نے ان کو جواب دیا۔ ٹہریان کیس کے 3 رکنی بینچ میں 2 ممبر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر اپنی ججمنٹ دے چکے۔ چیف جسٹس عامر فاروق جو بینچ کے سربراہ تھے انہوں نے نہیں دی تھی۔ اب کیا بینچ کا ایک ممبر اکثریتی 2 ممبران کے فیصلے کو پریس ریلیز کے ذریعے ختم کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے جو آج تک سماعت نہیں ہو سکی، کیونکہ جو سماعت کرے گا اس پر بھی جوڈیشل مس کنڈکٹ کی تلوار لٹک سکتی ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر طلعت حسین صاحب، حماد اظہر صاحب جو 9 مئی کے بعد روپوش تھے، جو اپنے گھر والوں سے نہیں مل رہے تھے، گھر سے در بدر تھے، جس طرح ان کے گھر کے اوپر ریڈ ڈالا گیا، جس طرح ان کے گھر پر پولیس نے کارروائیاں ڈالی، گھر کو لوٹا، گھر کو توڑا، ان کے والد صاحب کو اٹھا لیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کی ماں کے ساتھ، یعنی کہ جس طرح کی اذیت ان کو دی گئی، اور جب وہ منظر عام پر آتے ہیں، وہ پشاور ہائی کورٹ کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں پر جب ان کو 51 مقدمات کے اندر انصاف ملتا ہے، تو یہ طلعت حسین صاحب جو اپنے آپ کو سینئر صحافی کہلاتے ہیں، بڑی بے شرمی سے، بڑی ڈٹائی سے، بڑی بےغرضی کے ساتھ، بجائے کہ یہ بات کرتے کہ ان کے اوپر 51 مقدمات کیسے درج ہو گئے، کیا ایک شخص ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں موجود تھا؟ کیا وہ میاں والی میں موجود تھا، گجرانوالہ میں موجود تھا، لاہور کے 8 مقامات میں وہ موجود تھا ایک ہی ٹائم کے اوپر؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بجائے کہ یہ ریاستی خامیوں کے اوپر بات کرتا، یہ پولیس کی 2 نمبری پہ بات کرتا، یہ حکومت کی 2 نمبری پہ بات کرتا، یہ ان نہ دیکھنے والی قوتوں کے ڈرامے بازیوں پر بات کرتا، مگر انہوں نے حماد اظہر صاحب کے حوالے سے جو کچھ لکھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 51 مقدمات میں 12 سیکنڈ فی مقدمہ کی سپیڈ پر 10 منٹ میں اپنی پسندیدہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کے بعد حماد اظہر نے آپ اور انہوں کی خوب درگت بنائی۔ سوال یہ ہے، اب آپ اور انہوں ٹویٹر کو مزید آہستہ کرنے کے علاوہ کیا کریں گے؟ دلچسپ صورتحال حضور والا، دلچسپ صورتحال تو ہے کہ عدالتیں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنی جرت اور بہادری دکھا رہی ہیں۔ آپ جیسے وظیفہ خور صحافی، آپ جیسے جو ہے صحافت کے علم بردار، صحافت کے امام، صحافت کے جو ہے پیشوا کب سامنے آئیں گے؟ کب قوم کو بتائیں گے کہ آپ کو کب کب خریدا گیا، آپ کو کب کب اپنی مرضی کے پروگرامز کروائے گئے، آپ سے کب کب اپنی مرضی کے مہمانوں کو بٹھایا گیا، آپ کو کب کب استعمال کیا گیا؟ آپ کب بتائیں گے؟ ان 6 ججز کو یا آپ پشاور ہائی کورٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ وہاں پر جو سینئر رپورٹر کامران صاحب وہاں پر موجود تھے، بقول ان کے کہ حماد اظہر صاحب 3 گھنٹے تک پشاور ہائی کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں انتظار کرتے رہے، اور پھر ان کو یہ ان کا حق تھا، وہ نواز شریف جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا تھا، ان کو انصاف مل جاتا ہے، ان کو ضمانت مل جاتی ہے، جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اس پہ تو آپ خاموش تھے، بلکہ آپ نے تو جو ہے اس کے اوپر بڑا جو ہے جشن منایا، آپ تو جو ہے خوش ہوئے تھے کہ واہ کیا بات ہے، میرے قائد میاں نواز شریف صاحب کو انصاف مل گیا، اب وہ آئیں گے اور بانٹیں گے، اور یہ خوش آمدی اس کے اوپر
واہ واہ کر رہے تھے، وہ آج بھی واہ واہ کرتے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کب کہاں سے کالز آئیں، آپ کس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ وہ تمام در حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.